آج ہم پاکستان کے ایک شہر سیالکوٹ کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ معلومات دلچسپی کا باعث بنے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ سیالکوٹ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے جو دریائے چناب کے کنارے پر واقع ہے۔ 30 لاکھ آبادی والا یہ شہر لاہور سے 125 کلومیٹر دور ہے، جبکہ مقبوضہ جموں سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پاکستان کا ایک اہم صنعتی شہر ہے جو کہ کافی مقدار میں برآمدی اشیاء جیسے کہ سرجیکل، کھیلوں کا سامان، چمڑی کی مصنوعات اور کپڑا پیدا کرتا ہے۔ سیالکوٹ کی برآمدات 1000 ملین امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکی ہیں۔ سیالکوٹ کو شہر اقبال بھی کہتے ہیں۔ عظیم مسلمان فلسفی شاعر، قانون دان اور مفکر علامہ محمد اقبال بتاریخ 9 نومبر 1877 سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ جموں کے پہاڑوں کے آنگن میں ہیرے کی طرح چمکتی ہوئی نشاط و انگیز اور نیلگوں فضاؤں میں رچی ہوئی ایک طرح کی بستی، امرت گومتی نالے کی موجیں مہکتے سبززاروں کو کوفے گل میں شبنم کی طرح چمکا اور مہکا دیتی ہے۔ قریبی پہاڑوں پر اگے ہوئے موتی اور چمبے کے گلزاروں سے شبنمی مہکتی ہواؤں بادلوں سے سرسراتی ہوئی جب گزرتی ہیں تو سیالکوٹ کی ڈالی ڈالی جھوم کر رات کو نشیلی اور نغمہ سرا کر دیتی ہے۔ یہ روحانی ماحول بڑے بڑے درویشوں اور عارفوں کو دھیان سے گیان کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے ماہ تمام کی سرزمین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے 8 دروازوں والا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی بنیاد 4000 سال قبل راجہ سل نے رکھی اور شہر کے درمیان میں دوہری فصیل والا قلعہ دفاع کی نقطہ نظر سے تعمیر کروایا۔ جس وقت راجہ سل نے اس قلعے کی بنیاد رکھی، اس وقت جو اصل سیالکوٹ تھا اس میں ککیزیاں، امام صاحب، قلعہ سیدہ، قلعہ شوالا، دھارووال اور پالاشا گیٹ پر مشتمل تھا۔ 323 سال قبل سکندر اعظم کے ساتھ مورخ پنجاب آئے اور 300 سال قبل دریائے راوی اور چناب میں زبردست طغیانی آنے سے سیالکوٹ اور گرد و نواح کے علاقے صفائے ہستی سے مٹ گئے تھے۔ شاہ جہاں بادشاہ کے دور حکومت میں سیالکوٹ ایک بار پھر دنیا کے نقشے پر ابھرا اور یہاں پر 13 باغ، 12 دریاں بنی اور تعمیر و ترقی کا دور شروع ہوا۔ پھر ایک وقت میں سکھوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور ایک عرصہ تک شراب و جوا اس شہر میں چلتے رہے۔ سکھ بادشاہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد انگریزوں نے اس شہر میں پنجے جما لیے۔ 1849 میں مہاراجہ دلیپ سنگھ کو اس پر نافذ کر دیا گیا اور سیالکوٹ کو دوسرے علاقوں کی طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ 1857 میں پہلا مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ جہلم اور راولپنڈی کے مسلم فوجیوں نے اپنی توپوں کے منہ انگریز چھاؤنیوں کی طرف کھول کر بغاوت کا آغاز کیا۔ 3 ماہ کے قلیل عرصے کے بعد انگریز مارشل لا اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر صوفیہ کرام نے سیالکوٹ میں 5 دینی مدرسے قائم کیے جن میں دور دراز سے طلباء و طالبات حافظ قرآن اور دین کی تعلیم کے لیے جوک در جوک آتے رہے۔ پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے سیالکوٹ کے باسیوں نے انتھک کوشش کی۔ 1944 میں مسلمانوں کے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح سیالکوٹ دورے پر آئے اور تالاب شیخ مولا بخش میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ ان کے ہمراہ اسلامی جمہوریت پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا، میں آپ کی طرح جوان نہیں ہوں لیکن آپ کے جذبے نے میری قوت کو جوان کر دیا ہے۔ پاکستان کی آزادی لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آئی، جس میں سیالکوٹ کے باسیوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور مہکتی ہواؤں کی وادی جموں کشمیر جو ہم سے بھارتی سیاہی سورماؤں نے انگریزوں کی سازش سے چھین لیا۔ سیالکوٹ میں آزادی کے بعد بہت کم صنعتیں تھیں اور ضلع کی آبادی 1 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ ضلع سیالکوٹ کی ایک تحصیل نارووال کو بھی بعد میں ضلع کا درجہ دیا گیا اور اب سیالکوٹ میں صنعتوں کا جال پھیلایا جا چکا ہے۔
چیمبر آف کامرس سیالکوٹ کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ چیمبر ہی کی بدولت آج سیالکوٹ میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ تعمیر کیا جا چکا ہے جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور ایک خطیر رقم سیالکوٹ چیمبر آف کامرس نے دی تھی۔ سیالکوٹ میں جنم لینے والے چند معروف شخصیات جنہیں ہم کبھی نہیں بھلا سکتے، ان میں سے پہلا نمبر ہے ڈاکٹر علامہ اقبال مفکر پاکستان، پھر فیض احمد فیض صاحب کا، اور پھر پروفیسر اصغر سودائی جو کہ پاکستان کا مطلب کیا کے خالق تھے۔ مگر افسوس کہ عظیم شخص جو اس ترانے کا پاکستان کا مطلب کیا کا خالق تھا، انتہائی معمولی حالات میں دنیا سے رخصت ہوا، جس کے نماز جنازہ میں حکومت کے کسی عہدیدار نے شرکت نہیں کی تھی۔ سیالکوٹ میں کئی تاریخی مقامات ہیں، جن میں سے ایک تاریخی جگہ قلعہ سیالکوٹ و مزار پیر مراد علی ہے۔ اس وقت کافی لمبی سیڑھی جو کہ سیمنٹ سے بنی ہوئی ہے، چڑھنے کے بعد اوپر موجود مزار تک جانا پڑتا ہے۔ اوپر 4 دیواری کے احاطے میں کئی قبریں ہیں، جن میں سے ایک قبر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پیر مراد علی کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیر مراد علی کون تھے؟ اس سلسلے میں ایک روایت ہے کہ ہندو راجا سلبھل نے جب یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی کوشش کی تو مضبوط اونچی دیوار بنانے میں ناکامی ہوئی۔ کسی نجومی نے مشورہ دیا کہ پیر مراد علی کو قتل کر کے ان کا خون شامل کیا جائے، چنانچہ راجا نے ایسا ہی کیا، جس سے قلعہ کی دیواریں بن گئیں۔ پھر اسی قلعہ کے اوپر پیر صاحب کا مزار بنا دیا گیا۔ قلعہ اور مزار دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ راجا نے یہ قلعہ 2015 سال قبل تعمیر کیا تھا، جسے بعد میں انگریز نے بھی مرمت کی اور اسے استعمال کیا۔ قلعے کے اوپر سے پورا سیالکوٹ نظر آتا ہے۔ دیواریں ابھی تک کافی مضبوط ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دیواریں انگریزوں نے ہی بنائی ہوئی ہیں۔